شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. آج آپ کو ہم نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے لیے بلایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ الیکشن کے فیئرنیس پہ بات کرتے ہیں اور آپ کے نوٹس میں پہلے بھی لے کے آ چکے ہیں، لیکن آج مجھے ایک بات پہ زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ لیڈر آف دا پوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان صاحب بھی ساتھ ہے، اور فرسٹ ٹائم لیڈر آف دا پوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب ہے، اور یہ ہماری پہلی پریس کانفرنس اس سینٹرل آفس میں ہے. ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہوگی جب خان صاحب آزاد ہوں گے اور ہم سب آپ کے سامنے ایسے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آج آپ کے سامنے 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن کے فیئرنیس پہ ہم رکھ رہے ہیں. آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جب جنوری میں حکومت ختم ہو گئی، ہم نے 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کر دیں، 7 پٹیشنیں ہائی کورٹ میں فائل کر دیں. فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہولڈ کرانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن وہ الیکشن نہیں ہو سکا. آخر کار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے معاہدے میں 8 فروری کو الیکشن کا دن طے ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو یا الیکشن ہو، اسی دوران ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا. الیکشن کے دوران پروپوزر سیکنڈروں کو روکا گیا، نامینیشن فارم فائل کرنے سے روکا گیا. فائل ہوئے تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہوئے، لیکن پھر بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس فیلڈ کر لیے. اسی دوران آپ لوگوں نے دیکھا کہ کنسپیرسی کے نتیجے میں ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے بھی ہم سے بلے کا نشان لیا گیا اور مختلف نشانات، بینگن الاٹ کیا گیا، چمٹے الاٹ کروائے گئے، لیکن الحمدللہ لوگوں نے نشان پہچانے اور ووٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. ہم بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ہم نے پرامن طریقے سے اپنا سٹرگل جاری رکھا اور الحمدللہ 8 فروری کے الیکشن میں فلی طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا. 8 فروری کو بھی نہ انٹرنیٹ نہ سیل فون، اور یہ آپ کو ایک فگر دوں کہ 266 کنسٹیچوئنسی میں سے 135 کنسٹیچوئنسی میں ایون انڈیپینڈنٹ آبزرور نہیں جا سکے. اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جب الیکشن ہوئے تو ایک ٹیک اوور کرنے کے لیے فارم 45 کے مطابق نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا. فارم 47 کو بنایا گیا، اس میں ہمارے وکٹری کو ڈیفیٹ میں بدلا گیا. جس طریقے سے وہ ڈیفیٹ میں بدلا اس پہ ہم نے احتجاج کیا، اس پہ ہمارا جو الائنس بنا ہے وہ بھی احتجاج جاری رکھیں گے. ہم نے بار بہا کہا الیکشن کمیشن کو کہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے جلد سے جلد اس پہ فیصلے کرے جو پٹیشن آپ کے پاس آئی ہے. ہمارا مطالبہ رہا ہے اور ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ہمارے پاس 180 سیٹیں ہم جیت چکے تھے، اور ہمارے پاس جو سیٹیں ہیں وہ کس طریقے سے فارم 47 کے ذریعے دوسرے پارٹیوں کو دی گئی. اس کے بیس پہ ہمارے ریزرو سیٹیں بھی پھر چلی گئیں، لیکن جو سیٹیں ملی اور فارم 47 پہ ہمیں ڈیفیٹ کروایا گیا، اس کے سلسلے میں احتجاج کے ذریعے کچھ نہیں ہوا. ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی 184(3) کی، وہ پٹیشن بھی آج تک ہیئرنگ کے لیے نہیں لگ سکا. اب ہم نے الیکشن ٹرائیبیونلز میں پورے پاکستان میں 158 پٹیشنز فائل کر دی ہے، لیکن وہاں اتنے ٹرائیبیونل نہیں ہے کہ بر وقت فیصلے ہو. ان سب باتوں پہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ احتجاج، ٹرائیبیونل، سپریم کورٹ، عدالتیں اور الائنس کے جلسوں کے ساتھ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے آپ کے سامنے ایک وائٹ پیپر ایشو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 300 پیجز تقریباً پہ مبنی وائٹ پیپر ہے جو ہم جنرل الیکشن 2024 پہ ایشو کر رہے ہیں. یہ ان حقائق پر مبنی ہے جو حقائق دا گارڈین، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، دا ٹائمز اور پاکستان کی انٹائر میڈیا نے ایڈمٹ کیا ہے. یہ وہ 2
آپ کو ایک سمری بھی دیں گے اور یہ کمپلیٹ رپورٹ کی فائل بھی آپ کو دیں گے. یہ ہمارا آج کے جو الیکشن ہے اس پہ وائٹ پیپر ہم آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہے ہیں, اور یہ آپ کے عوام کے نوٹس میں ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کو رگ کیا گیا اوور نائٹ. اس لیے پاکستان تحریک انصاف اس وائٹ پیپر کے ذریعے سے مطالبہ کرتی ہے کہ جلد سے جلد ہمارے آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ میں فکس کیا جائے اور اس کی ہیئرنگ ہو. ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں کہ اس پہ انکوائری کرے جس طریقے سے پہلے کمیشن بنے, اور وہ انکوائری کر کے دیکھ لے الیکشن کو کیسے ہمیں ہروایا گیا اور کون لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے, اس کے خلاف کارروائی بھی ہو. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ہو تاکہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی جنرل الیکشن میں کوئی بھی سٹیج پہ ریگنگ نہ ہو. یہ وہ ریگنگ تھی جس کی طرف یہ ساری جو کارروائیاں ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے, جس طریقے سے لیڈرشپ کو روک کر اریسٹ کیا گیا, جس طریقے سے خان صاحب کو 3 سزائیں دی گئی 5 دنوں میں, ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پارٹی کو ڈیفیٹ کیا جائے. لیکن الحمدللہ آج بھی بایا لارج پاکستان تحریک انصاف 70% پاپولر پارٹی اس ملک میں. اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن انشاءاللہ بریگیڈیئر مصدق صاحب کریں گے, آپ کے سامنے پورے فیکٹس پہ رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں دعوت دوں گا اپنے سیکرٹری جنرل لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی کہ وہ کچھ گزارشات کر لیں. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے یہاں پہ ریپرزینٹیٹیو میڈیا کے خواتین و حضرات, آپ سب کو سلام, اور آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے خواتین و حضرات آپ سب کو السلام علیکم. میں اپنی باتیں بالکل مختصر کروں گا کیونکہ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے آپ کو مفصل اور کمپلیٹ بریفنگ دے دی ہے. میرے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں آپ سے بات کریں گے اور ہمارے ٹیکنیکل انالیسز بریگیڈیئر مصدق صاحب ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے. یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ جس چیز کی نشاندہی اسی جگہ پہ ہم نے بار کی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 180 سیٹیں مل چکی تھیں. اگلے دن ان سیٹوں کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی سب پروف اور ثبوت ہمارے پاس اس ڈاکیومنٹ میں ٹیکنیکل انالیسس کر کے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے, تقریباً یہ 300 پیجز کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایکسرپٹ یا سمری جو ہے وہ تقریباً آپ کی 30 پیجز کی آپ کی سہولت کے لیے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ. اس سے پروف کیا ہوتا ہے؟ اس سے پروف یہ ہوتا ہے یا یہ ثابت یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ یہ ایک بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا. جب ان کو معلوم ہوا, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی, ان کو پتہ تھا کہ تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے, تو انہوں نے فارم 47 پہ پھر ریلائی کیا اور 1000 ووٹ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے 1000 ووٹ کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور ہمارے مخالفین کے 100 ووٹ کو انہوں نے 1100 کر دیا. یہ ایک آپ سمجھیں کہ بھونڈا قسم کا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا. یہاں پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے تیمور خان جھگڑا صاحب, فارمر فائنینس منسٹر بھی. ان کو ابھی یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں لفافوں میں ان کو فارم 45 اوریجنل آنے شروع ہوئے ہیں, جو کہ بالکل اس کی نگیشن کرتا ہے کہ جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور ان کا رزلٹ بھی اوور نائٹ چینج کیا گیا. اس طرح کی 7 سیٹیں پشاور کی ہیں. پورے پاکستان میں یہ سیلڈ ریکارڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مہربانو صاحبہ ہیں یہاں پہ, قبل شوزب صاحبہ ہیں, ہمارے باقی ساتھی یہاں پہ موجود ہیں. ساروں کے رزلٹس جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں. ہمارے یہ ساتھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات, ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے اس ساری چیز کی؟ الیکشن کمیشن کو اربوں روپے دیا گیا تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرائیں. چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ان کے کمیشن کے جو حضرات ہیں, جو ممبرز ہیں, ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اس فورم سے بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے جب تک وہ مستعفی نہ ہو, کیونکہ انہوں نے عوام کی امانت میں کھلم کھلا خیانت کی ہے.
اور جس کینسر کا ہم نے پہلے دن سے اس کی نشاندہی کی ہے، خواتین و حضرات، اس کینسر کو پاکستان کے جسم سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے کیمو تھراپی یا پھر ریڈیوگرافی ہونی چاہیے کہ اس کینسر کو ہم لوگ اپنے اندر سے ختم کریں، کیونکہ یہ کینسر پھیلے گا ملک میں، خدا نخواستہ آگے انتشار ہی پھیلے گا اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ الیکشن پروسیس میں یقین ہی چھوڑ رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ صرف بات کروں گا اور پھر شبلی فراز صاحب بات کریں گے کہ بیرسٹر گور صاحب اور میں ہم لوگ پنجاب کی مختلف بائی الیکشن میں بھی موجود تھے، اور جس طرح وہاں پہ میں ایک بار پھر بات کرتا چلوں کہ آپ کے 4 میڈیا کے لوگوں کو تشدد کیا گیا، جس کی ہم نے نشاندہی کی، اور وہاں پہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ان میڈیا کے حضرات پہ تشدد کیا۔ پولیس نے برملا کہا کہ یہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس کے لوگ ہیں۔ پاکستان میں 5 انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی نشاندہی ہونی چاہیے تھی، وہ کون سے ایجنسیز کے لوگ ہیں، کیا وہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کے تھے، انٹیلیجنس بیورو کے تھے، اسپیشل برانچ کے تھے، ملٹری انٹیلیجنس کے تھے، انٹر سروسز انٹیلیجنس کے تھے۔ صاف ستھری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے، یا ان کے ایجنٹس اور آپریٹیوز ملوث تھے آر او کے دفتر کو سیل کرنے میں اور باقی جگہوں میں انٹرفیئر کرنے کے لیے، جس طرح کے ججز نے لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زد و کوب کرنے میں، ان پہ تشدد کرنے میں، ان کے رشتہ داروں پہ، تو لہٰذا یہاں پہ بھی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربراہان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور ان آپریٹیوز کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو شبلی فراز صاحب۔ بہت بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے آپ سب کو سلام۔ بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ عام طور پر کہ پاکستان میں ہمیشہ ریگنگ ہوئی ہے، پاکستان میں ہمیشہ الیکشن اسی طرح کے ہوئے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھاتا ہے۔ لیکن جو اس دفعہ کے الیکشنز ہوئے ہیں، اگر ان کو ہم الیکشنز کہہ سکیں، وہ بنیادی طور پہ ایک بڑا لمبا پروگرام تھا جو کہ شروع ہوا جب کہ پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کر اور باہر چلے گئے۔ تو جو پہلے قوانین جن کو ریپیل کیا گیا، ان میں ایک تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسرا تھا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دینا۔ یہ بنیادی طور پہ اس نیت کا ایک انٹروڈکشن تھا جس میں کہ کوئی نہیں چاہتا تھا، خاص طور پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، جس میں سر فہرست پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں، جن کو کہ سوٹ ہی نہیں کرتا فری اینڈ فیئر الیکشن۔ لیکن اسی لیے ادارے ہوتے ہیں، اور یہ ادارے جس کا کام کہ ایک فری اور فیئر ٹائملی الیکشن کرانا، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، ان کا صرف کام ہے ہر 5 سال بعد یا اس دوران میں جو بھی الیکشنز آتے ہیں اس کو کنڈکٹ کرائے۔ بجائے اس کے جو شروع ہوا کہ پہلی جو آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، وہ تب تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت آئین کے مطابق توڑی، اور جس کے بعد 90 دن میں الیکشنز ہونے تھے، وہ وائلیٹ ہوا۔ اس کے بعد جب جو اس وقت کی جو ایک کٹھ پتلی حکومت جو کہ بیٹھی ہوئی تھی، پی ڈی ایم 1، اس کے بعد جو ٹینیور ہوتا ہے کیئر ٹیکر کا، اس کو بھی اس کے بعد 90 ڈیز میں الیکشن ہونے تھے، لیکن وہ 90 ڈیز کھینچ دیے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ ملک کی اکانومی کا اور ملک کی سیاسی عدم استحکام کا کیا بنا، ملک میں کتنی تباہی ہوئی۔ اور اس دوران میں صرف ایک ہی کام ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو تشدد کے ذریعے اور مار پیٹ کے ذریعے، ٹارچر کے ذریعے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ پھر اس سے بڑا مذاق جو ہوا
کہ جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے تو جس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹ سے ڈاکیومنٹ کھینچے گئے، فری ایکسیس نہیں دیا گیا کہ لوگ کھڑے ہو سکیں الیکشنز کے لیے، وہ بھی ہو گیا۔ پھر جو انتخابی نشان جو چھینا گیا پاکستان تحریک انصاف سے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا کسی بھی سیاسی تاریخ میں، جس میں کہ آپ نے ایک پارٹی کے الیکشنز کو متنازع بنا کے، اور 3 دفعہ ہم نے الیکشنز کر چکے ہیں، 3 الیکشنز ہم کر چکے ہیں اس وقت سے ایگزیکٹلی، اور اس کے باوجود ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ لیکن سلام ہے پاکستان کے عوام کو، جمہوری سوچ رکھنے والے عوام کو، جنہوں نے باوجود تمام اتنے مشکل کنفیوزنگ سمبلز جس میں کہ چمٹا تھا، انہوں نے ان کے کان کو کھینچا اور ان کو ہرا دیا، اور اسی طرح اگر کوئی جوتا تھا کسی کا تو اس نے جوتے نے ایسی لات ماری اپنے مخالف کو کہ وہ بھی جیت گیا۔ یعنی کہ سمبلز نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے عوام کو اور اس عمران خان کو جس کی سپورٹ میں پاکستان کے عوام نکلے اور پاکستان تحریک کے انصاف کو عمران خان کے نام پہ 3 کروڑ سے اوپر ووٹ دیے۔ اس کے بعد جو بھی ہوا، انتخابی نتائج کو دیکھ لیں آپ کہ 14 دن میں ہونے چاہیے اور کس طرح سے تبدیل کیے گئے، اور 1 مہینہ، اور میرا خیال ہے ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ۔ دیکھیں، اگر پاکستان نے کہ عوام جب یہ سمجھیں گے کہ ان کی ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے ووٹ کو کوئی گنا نہیں جا سکتا، یا جو ووٹ مجھے ملا ہے وہ اگر ان کو دے دیا جائے، تو پھر عوام تو انہوں نے تو ایک اپنا حق ادا کر دیا، لیکن اس سوچ سے وہ بڑی خطرناک ہے کہ پاکستان کے خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں، جو کہ میجورٹی ہے اس ملک کی، وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کو ڈس انفرینچائز کیے گئے، تو یہ کسی کو ووٹ ہی نہ دینے دیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہے کہ اس کے ووٹ کو آپ کسی اور کو دے دیں، اور وہ سارا جو ایک الیکشن کا جو مقصد ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک میں ایک سیاسی اور جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے عوام کی منشا، ان کی پریفرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ جس کو بھی دیتے ہیں، جس پارٹی کو، وہ حکومت بنائے، تو اس کی ایک اخلاقی حیثیت ہوگی، اس کی ایک مورل سٹینڈنگ ہوگی الیکشن اس گورنمنٹ کی۔ لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ ابھی پریزنٹ حکومت ہے، جو کہ منتج ہوئی ہے فارم 47 کی وجہ سے۔ ان کا مینڈیٹ کھوکھلا ہے، ان میں وہ اخلاقی وہ جرت یا اخلاقی وہ نہیں ہے، کاز نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں، اور اسی وجہ سے، اور ساری دنیا آج کل تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں، ہر چیز سامنے ہے، ساری دنیا، یہاں کے جو لوکل، جو فیفن ہے، جو بلڈیٹ ہے، جتنے بھی اور ادارے تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ الیکشنز نہیں تھے، یہ کچھ اور تھا۔ تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ پورے اس میں ٹائم اس لیے ذرا زیادہ لگا کیونکہ ہمیں فیکٹس فگرز اکٹھے کرنے میں بڑی مشکلات ہوئیں، لیکن فائنلی ہم نے وہ کر لیں، اور ابھی بھی اس میں گنجائش ہے کہ ہم اس کو مزید اس میں ایڈ کر سکیں، کیونکہ کچھ ہمارے ٹریبونل سے اور ادھر سے انفارمیشن آ رہی ہے، لیکن یہ میکسیمم جو ہماری وہ ہے اس پہ آئے ہیں، اور اس سے مقصد یہ تھا کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو، آپ لوگوں کو، آپ کے ذریعے لوگوں سے یہ شیئر کر سکیں کہ جی یہ ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز تھے، یہ ہوا، کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی زبانی باتیں تو ہوئی ہیں لیکن کوئی سالڈ فیکٹس فگرز نہیں آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اکانومی نے اسٹیبلائز ہونا ہے، پاکستان کے جو ایک اضطراب اور ایک بے یقینی کی فیلنگ ہے، فورن انویسٹمنٹ ہونی ہے، اکانومی نے بہتر ہونا ہے، تو ان لوگوں کو یہ جو ہم کوئی ری الیکشن کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 45 پہ بیس جو ریزلٹس ہیں ان کا ہمیں رزلٹ دیا جائے، اور جو حقیقی نمائندے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکیں، اور نہ وہ جو کہ مصنوعی طور پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن بری طرح سے ہارے ہوئے ہیں لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری طرف سے ایک کوشش تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ مشفق صاحب نے بھی ذکر کر
شروع کریں، آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ان ان سنگ ہیروز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ 234 صفحوں کا جو یہ ڈاکومنٹ ہے تیار کرنے میں معاونت کی. اور یہ یاد رہے کہ یہ وہ سارے لوگ تھے جو والنٹری بیسس پہ کام کر رہے تھے. اس میں ہماری سوشل میڈیا ٹیم، اس میں الیکشن مانیٹرنگ انالیسس سیل، اور اس میں پی ٹی آئی ٹائیگرز، اور اس میں ہمارا میڈیا ڈپارٹمنٹ. ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے معاونت کی اور یہ ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ تیار کیا گیا. بہت ساری باتیں کور ہو چکی ہیں، میں ٹیکنیکل چیزیں کور کر دیتا ہوں. یہ 234 صفحے چیخ کر یہ کہتے ہیں، اور یہ پروف ہے کہ مدر آف آل ایولز، تمام خباثتوں کی والدہ صاحبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور اس کی سپورٹ میں جو ہے وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ہر معاملے میں سپورٹ کرتا رہا ہے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بات کی گئی کہ ہمارے پیپرز کو چھینا گیا. میں ٹیکنیکل بات کروں گا. اس میں ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ ہے، 90% ہمارے جو پیپرز ہیں نامینیشن پیپرز کو ان کو ریجیکٹ کیا گیا، اور 90% عدالتوں نے ان ڈیسیجنز کو آر اوز کو ریورس کر دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ رپورٹ کرنا تھا. اس کے علاوہ اس ریگنگ کی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ بیوروکریٹس تھے جن کو ایز اے آر او لگایا گیا، جنہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت میں، انٹرن گورنمنٹ میں ہمارے اندر ظلم و ستم کیا ہمارے اوپر. ان کو چن کر آر اوز لگا دیا گیا، اور انہوں نے کیونکہ ہمیشہ جوڈیشل آفیسر اس میں لگتے رہے، یہ پہلی دفعہ تھی کہ تمام کے تمام آر اوز لگائے گئے. ہم نے ہائی کورٹ لاہور میں اپیل کی. وہاں پہ اس کو جب فکس کیا گیا سننے کے لیے، سپریم کورٹ نے فوراً سوموٹو لیا. راتوں رات سپریم کورٹ کھلتی ہے اور راتوں رات آرڈر کیا جاتا ہے کہ جناب شیڈول ایشو کر دیا جائے. ہم نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا اس وائٹ پیپر کو، اور جو پہلا حصہ تھا وہ اسٹرکچر کا تھا. دوسرے حصے میں ہم نے پری پول ساری چیزیں ڈالی ہیں، وہ اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی. اور اس میں ہم نے تمام کیسز ہم نے بتائے ہیں جس کے اندر ہماری اعلیٰ جو قیادت ہے اس کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے. اس میں 6 ججز کا وہ لیٹر بھی ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ تمام کیسز کے اوپر ڈیسیجن جو ہیں وہ تلوار کی نوک پر رکھ کر کروائے گئے ہیں. لہذا عمران خان کی ریلیز جو ہے وہ ہمارے اس وائٹ پیپر کے حساب سے بنتی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ فیفن نے یہ رپورٹ کی ہے کہ 135 این اے کی کانسٹیٹوئنسیز کے اندر ان کے نمائندوں کو جانے سے روک دیا گیا. ہماری رپورٹ کے مطابق 66 ایسی کانسٹیٹوئنسیز تھیں این اے کی جس کے اندر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، اور اس میں سے 46 جو ہیں وہ صرف پنجاب میں سے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی سب سے بڑی ایویڈنس یہ ہے کہ رات کو 3 بجے اگر آپ جیو اور ہم کا ریکارڈ دیکھیں تو رات کو 3 بجے رپورٹس ہم نے اس میں ڈاکومنٹ کی ہیں. 154 انڈیپینڈنٹس اس وقت جیت رہے تھے. یہ بہت بڑی ایویڈنس ہے کہ ہم رات کو اس کے فوراً بعد 3 بجے کیا ہوا، آر اوز کو اپڈیٹ کرنے سے روک دیا گیا. الیکشن کمیشن جو مانیٹرنگ سسٹم تھا اس کو وہیں پہ روک دیا گیا، جس کی وجہ سے الیکشن جو ہے نا ان کے رزلٹ کو چینج کرنا وہاں سے انہوں نے شروع کیا. 17 فروری کو یہ مینشن کرنا بڑا لازمی ہے کہ ان کے انتخابات کے کمپلیٹ ریگنگ اور فراڈ کا جو بانڈا تھا وہ بیگ چوراہے میں لیاقت علی چٹھا کمشنر پنڈی نے کھوڑ دیا تھا، اور ان کا ریکارڈ ہسٹری کا موجود ہے. بعد میں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا، اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک جو ہے بھاگا ہوا پولیس سے چھپتا ہوا لیڈر تھا، اس نے مجھے ایک بہت بڑا عہدہ جو ہے آفر کیا، میں اس جھانسے میں آ گیا. تو کور سٹوری بھی اتنی اچھی نہیں دی گئی جو کہ دینی چاہیے تھی. اس کے علاوہ جو ہم نے یہاں مختلف جن لوگوں نے اسٹیٹمنٹس دیں، جنہوں نے سیٹیں سرنڈر کی، اس کی ڈیٹیلز ہیں. اس میں سردار لشکر رئیسانی ہیں، محمود خان چکزئی ہیں، حافظ نعیم امیر جماعت اسلامی ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، جاوید لطیف ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ اس میں مصطفیٰ کمال کی ایک آڈیو اینڈ ویڈیو لیک ہم نے اس میں ڈالی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا 100% مینڈیٹ جو ہے وہ فیک ہے. یہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر ہیں. بائی الیکشن کے اوپر صرف ایک ہی بات، 2 باتیں کروں گا.
NA8 बाजोड़ के RO के खत जिसमें उन्होंने ISI के कवर्ड नेम्स ऑफिसर्स देने के बाद उनका जो हज़रतुल्लाह डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर था उसकी मारपीट का जिक्र किया और ताकि जो रिज़ल्ट्स को मैनिपुलेट किया जाए, ये उसके अंदर सारी डिटेल मौजूद है। पैटर्न की रिपोर्ट मेंशन करनी बड़ी लाजमी है। पैटर्न क्या कहता है कि बैलेट पेपर्स जाली इस्तेमाल किए गए, उनकी स्टफिंग की गई, फॉर्म 45 जो एडवांस साइन करवा लिए गए, वोटर्स के पोलिंग स्टेशन को तब्दील किया गया और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 40% वोटर्स ने PTI के हक़ में वोट दिए और वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि PTI की पॉपुलैरिटी 8 फरवरी के बाद कम नहीं हुई। लेकिन अगर आप पंजाब के सिर्फ रिज़ल्ट देख लें तो 12 के 12 अपने सीटें हारी हैं। कम से कम अकल का तकाजा था कि हम अगर 300 में से 100 सीट जीते हैं तो 12 में से 4 तो जितवा देते, लेकिन 12 की 12 ये बताती हैं, पैटर्न की रिपोर्ट के साथ कंपेयर कर लें कि बाई इलेक्शन में कंप्लीट धांधली की गई। इंटरनेशनल मीडिया की तमाम रिपोर्टिंग हमने डाली है इसके अंदर, उसमें बिल्डेट की भी, फैफन, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स की, US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, सब की रिपोर्टें इसके अंदर है। मैं सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया की 2 हेडिंग आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। टाइम मैगजीन कहता है पाकिस्तान मिलिट्री यूज एवरी ट्रिक टू साइड लाइन इमरान खान एंड फेल्ड। द गार्डियन कहता है अटेम्प्ट टू इग्नोर इमरान खान एंड हिज सपोर्टर्स मे ट्रिगर फर्दर अनरेस्ट एंड इंस्टेबिलिटी। अभी मैं आता हूँ टेक्निकल एनालिसिस जो हमने किए हैं फॉर्म 45 पे बेस करके उनकी तरफ और जो हमारी पटिशन स्टेटस की तरफ। हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा फॉर्म 45 आए मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमने उनको एनालिसिस में डाला। एनालिसिस करने के बाद हमने थर्ड पार्टी उसका एनालिसिस भी किया ताकि जो एनालिसिस जिन्होंने किया उसकी क्वालिटी चेक हो जाए। उसके तहत हमारे इस वक्त नेशनल असम्बली में 94 सीट्स ऑलरेडी हैं और फॉर्म 45 के हिसाब से 79 सीट्स बनती हैं एडिशनल, ये बनती है 173। याद रहे कि 66 नेशनल असम्बली के हलकों के अंदर हमारे पोलिंग एजेंट्स को बैठने ही नहीं दिया गया। हमारे पास फॉर्म 45 थे ही नहीं। अगर फॉर्म 45 सारे होते तो हो सकता है ये नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था। और इसमें से 73 जो लोग आउट ऑफ 79 ऑलरेडी पटिशन्स में जा चुके हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर। पंजाब की अगर पोजीशन लें तो हमारे 108 सीटें इस वक्त मौजूद हैं। 43 फॉर्म 45 के हिसाब से बनती हैं और ये 43 के 43 जो है ये पटिशन्स में जा चुके हैं कोर्ट ट्रिब्यूनल के सामने। और अगर बाई इलेक्शन फेयर होते तो डेफिनेटली नंबर 43 की जगह कम से कम 50 तक होना था। सिंध की पोजीशन ये है कि हमारे 9 असम्बली के अंदर लोग मौजूद हैं। 26 नंबर बनता है हमारा फॉर्म 45 के हिसाब से, टोटल 35 बनते हैं और हमारे पटिशन जो है वो 24 जो फाइल हो चुकी हैं। PS 115 जो है वो क्योंकि उसके रिकाउंटिंग में हमने लॉस किया और PS 112 के ऊपर ऑलरेडी स्टे चल रहा है। KP के अंदर 92 सीट्स हमारी, 8 वो सीटें हैं जिसके ऊपर 95 to 100% फॉर्म 45 हैं और ये टोटल 100 सीट बनती हैं। जबकि 14 MPA 14 MPA जो है वो पटिशन्स में जा चुके हैं। समरी में ये बता दूं कि हमारी टोटल जिस तरह चेयर ने बताया 158 टोटल पटिशन्स है, 85 जो हैं वो प्रोविंसेस की हैं और 73 जो है नेशनल असम्बली की हैं। 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जो हमने एनालिसिस किए जिसमें हमने प्रोविंशियल असम्बली को जीता और नेशनल असम्बली को हार गए, और 6 ऐसी हैं जिसमें हमने प्रोविंशियल असम्बली को हमने लॉस किया और नेशनल असम्बली को हम जीत गए। ऐसे इलेक्शन में नहीं होता। तो इससे ये साबित होता है कि किस हद तक अपनी चॉइस के लोगों को जितवाया और हरवाया गया। इसी तरह हमने वो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हाईलाइट की हैं जिसमें 10 से 12 हज़ार तक वोट्स रिजेक्ट किए गए और बाज़ जगहों पे रिजेक्टेड वोट्स का नंबर लीड से ज़्यादा है। ये वो टोटल एनालिसिस थे जो कि हमने किए और ये 234 सफ़े का हमने डॉक्यूमेंट्स पुट अप किया। इसके बारे में कोई अगर सवाल होगा तो फिर आपको नहीं लगता कि ये कोई वन पेज 230 सफ़ा इतना सारे आपने मेहनत तो बहुत की है लेकिन एक वन पेजर नहीं, वो हमने आपको जहाँ तक एग्जैक्टिव समरी है ये तो 200-300
نہیں وہ ڈیٹیل میں بھی دیا اور آپ کے لیے ایگزیکٹو سمری بھی ہم نے بنائی ہے, پورا ڈیٹیل اور سمری ہم نے تیار کی ہے. اب میرا سوال شفیق صاحب اور آپ سے اسپیسیفکلی ہے کہ مجھے اس کی تفصیلات آ گئی, کچھ ایسی بات میں کرنا چاہتا ہوں. آپ سیاسی حلقوں کے ساتھ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے یا آپ کی مفادات بیان کے بعد سیپریٹ تمام گروہ دونوں سے اور Let him شبلی صاحب answer. آپ چاہتے ہیں پیش رفت ہو یا نہیں؟ دیکھیں آپ اپنے سوالات, میری ریکویسٹ ہوگی کہ آج کے اس سبجیکٹ کے بارے میں رکھیں, اور جو باقی چیز ہے اس کے لیے ہم علیحدہ آپ سے بات کر لیں گے. شکریہ. ایک سیکنڈ, ایک کوالٹی ٹائم پلیز. آپ سنا نہیں آپ کی دوبارہ بتائیے گا. دیکھیں وہ آپ پورا اسٹیٹمنٹ آپ پڑھ لیجیے گا, آپ کو تفصیل آ جائے گی. ہم آپ کو ابھی سمری دے رہے ہیں, یہ ایک انڈیویجول کوشچن ہے. پلیز کوشش کی جا رہی ہے جو الیکشن ایکٹ کے سیکشن 802 یا اس طرح سے جو دیکھو ان کی کچھ ریزرویشنز آئی ہے ہمارے پاس, اس کا ہم ان کو جواب دیں گے, پراپر جواب ان کو دیں گے. انہوں نے جو آبزرویشن دی ہے اس مرتبہ نہ کوئی آبجیکشن آیا, باقی نہیں آیا. لیکن جس طرح شبلی صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, ہمارے 3 الیکشن ہوئے, 2022 میں الیکشن ہوئے, 2023 میں الیکشن ہوئے, 2024 میں الیکشن ہوئے. 12 ان ڈائریکشن کے مطابق ہوئی جو الیکشن کمیشن ہے, اور دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے. اس مرتبہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا جو الیکشن سرٹیفکیٹ ہے وہ ہمیں ایشو کیا جائے. آپ نے وائٹ پیپر شیئر کیا ہے, اس سے تو آپ کی گفتگو سے اور الیکشن سے یہ لگا ہے کہ وہ سول کو سو خاص کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا دے تو کوئی انہیں پرواہ نہیں ہے. لیکن اس دوران ان کا تو یہ کردار ہے جیسا کہ آپ جو مرضی کرتے رہے, انہیں فکر نہیں ہے, پی ٹی آئی روئے جو مرضی چینج ہوتا رہے. لیکن آپ کو کروڑوں ووٹ ملے, 98 سیٹیں قومی اسمبلی میں 100 کے قریب لگ بھگ, سینٹ میں 30-35 ممبران ہیں, اس کے علاوہ ایک صوبے میں حکومت ہے. اس کے باوجود آپ کا لیڈر جیل میں ہے. تو میں یہ کیا سمجھوں ایک الگ سے تجزیہ کرتے ہوئے کہ آپ کی پارٹی مکمل طور پر اتنی طاقت ہونے کے باوجود فیل ہو چکی ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو بھی نہیں نبھا سکتی. دیکھو پاکستان تحریک انصاف کا نام ہی انصاف کا ہے. ہم کوئی گوریلا فورس نہیں رکھتے ہیں, ہم جو قانون کے مطابق آگے بڑھتے ہیں. خان صاحب سیاسی جماعت ہے اور بارہا کہہ چکے ہیں, خان صاحب جیل جانے سے پہلے ساری عدالتوں میں پہنچ چکے ہیں. اور ہم آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے جس وقت ان کی اریسٹ ہو رہی تھی اس وقت تک خان صاحب کورٹوں میں 180 کیس میں اس وقت بائیڈن 180 کیسز تھے, اس میں 300 ٹائم سے زیادہ خود عدالتوں میں پیش ہو گئے تھے. تو عدالتوں میں جا رہیں گے, اور یہی ہمارا شکوہ ہمیشہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف کیسز آپ چلائیں تو 14 گھنٹے کی ہیئرنگ کرو, 10 منٹ کی بریک کرو, کراس کی اجازت نہ دو, آپ ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہ دو, جج جلدی ہم آرگومنٹس کے لیے جائیں, وہ 30 منٹ کے اندر 30 پیجز کی ججمنٹ دے دے. تو ہماری بھی استدعا ہے کہ ہمارے کیسز جلد. یہاں پہ شیرازی صاحب ایک سیکنڈ, شیرازی صاحب نے جو کویشچن کی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کا آپ اندازہ لگا لیں, کوئی تجربہ کرتا ہے نا, اس کا رزلٹ جب منفی آتا ہے تو آدمی تجربے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, لیسن لرنڈ کر کے, سبق سیکھ کے. تجربہ تھا ووٹ آف کانفیڈنس کا اور رجیم چینج کا. تجربہ فیل ہوا, وجہ کہ آپ کی گروتھ ریٹ 6% پہ کووڈ کے باوجود وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور پہ آ رہی تھی. اس کے اگلے سال منفی آ گئی, اسحاق ڈار فائنانس منسٹر تھے. وہی چیز کے ٹیکرز میں ابھی کنٹینیو ہو رہی ہے. سونے پہ سہاگا پنجاب حکومت ابھی کہتی ہے کہ جی ویٹ کرائسس جو آیا ہوا ہے, جہاں پہ کسان پس رہے, وہاں پہ روٹی 16 روپے کی روٹی انہوں نے بہت بڑا للکار کیا کہ جی مل جائے گی تندور میں. مجھے بتا دیں کدھر مل رہی ہے پاکستان میں 16 روپے کی روٹی. وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر حکومت تھی اس کی ذمہ داری ہے. تو کیئر ٹیکر حکومت کا چیف منسٹر وہ غیبانہ طور پہ سینیٹر جو ہے وہ شبلی فراز صاحب کا ہمسایہ بن گیا, وہاں پہ آ گیا, جناب سینٹ میں آ گئے. مطلب آپ پنجاب اسمبلی کا سینیٹر بن کے
इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर केयर टेकर, वो वाहिद शख्स है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है, जिसका नाम है मोहसिन नकवी। वो और उसकी काबीना कलेक्टिवली इस फ्रॉड के जिम्मेदार हैं, जहाँ पे गंदम इंपोर्ट हुई और आज पाकिस्तान के जो मेहनत कश हमारे काश्तकार हैं उनको प्रॉब्लम और मुसीबत हो रही है। एक मिनट जी, दूसरी अहम बात, आप आगे इस पे आएँ, आपकी बिजनेस एक्टिविटी ज़ीरो, आपका कारोबार बंद, महंगाई आपके अरूज पे, आपका बैंकिंग सेक्टर बंद, हुकूमत कर्जे उठा रही है, बाहर से जो आपका टारगेट था कर्जे लेने का वो आपने 50% भी नहीं पूरा किया, लिहाजा उससे होगा क्या, आप मुकामी बैंक से पैसा उठाएंगे, आपके कर्जे बढ़ेंगे, आपकी इकॉनमी ख़त्म हो चुकी है। और आखिरी बात मैं करता चलूँ, आज अखबारों में भी है, आप मीडिया ने रिपोर्ट किया, जो हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि ये जेब तराशों की, जेब कुतरों की हुकूमत है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम पे जितना इन्होंने टैक्स जमा किया है वो तकरीबन 970 अरब रुपए ये इकट्ठे करने जा रहे हैं। लिहाजा आप देखिएगा कि मईशत को इन्होंने एक बार फिर खुदा ना खास्ता और धचका देंगे। इसकी जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान की आवाम का हुआ। बहुत शुक्रिया। एक सेकेंड यार, सब कर लेंगे प्लीज। आप बोलिए, आप बोलिए। सर बड़ी अर्जेंसी से माशाल्लाह आपने ये सारा डेटा तैयार किया है। एक तो क्या ये कौन समझे कि इसके कुछ फायदे भी मिलेंगे? क्या ट्रिब्यूनल्स के अंदर आपको जाके कोई इंसाफ मिलने की वो है? और दूसरा, आपने अभी एक बात की किसानों के साथ, आज पीटीआई और किसान एक पेज के ऊपर है, उनके ऊपर भी लाठियाँ बरस रही और सलाखों के पीछे। $1 अरब की इतलात है कि निगरान गवर्नमेंट ने गंदम इंपोर्ट की थी। क्या अपोजिशन दोनों ऐवानों के अंदर ये मुतालबा रखेगी कि ये मामला नैब, FIA या सुप्रीम कोर्ट को मजबूत? बहुत अच्छा सवाल है जी, बिल्कुल हम लोग करेंगे। उन लोगों को बुलाएंगे बशमूल मोहसिन नकवी के, उसके एग्रीकल्चर फूड मिनिस्टर के, फूड सेक्रेटरी के, और उनको वहाँ पे लाइन हाजिर करेंगे और उनसे पूछताछ होगी कि आपने क्यों किया। और बशमूल मौजूदा जो एहलकार हैं, फूड मिनिस्टर हैं, और ये फूड क्राइसिस का जो ये रोटी का क्राइसिस बन रहा है, जहाँ पे लोगों को रोटी मुयसर नहीं हो रही, बुनियादी चीज़, इनका बिल्कुल हम लोग एहतसाब करेंगे और सेनेट में भी यही चीज़ होगी इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा सवाल। सबसे पहले ऑन अब्बास बप्पी साहब इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन थे। उनकी कनपट्टी पे एक किस्म का बंदूक रख के उन पे तशद्दुद किया गया, उनसे स्टेटमेंट ली गई, और उस वक्त भी हमने कहा था कि ऑन अब्बास बप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। और उनका केस जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद उनको बुलवा के उनका मतलब हमें हुक्म दिया था। बाकी जितने लोग जिनका आपने बात की है वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, और हम में से किसी के पास नहीं है। लेडीज फर्स्ट। जी भाई साहब जी। किसके साथ? देखें, हमारे मुखालिफिन कहते थे जनाब हमारी बात हो गई है। हमारी बात पाकिस्तान की आवाम से हुई है, हमें एम्पावर किया है पाकिस्तान की आवाम ने। हम में से जितने साथी यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग सब के सब रुपोश हैं। ये ताकत, ये एबिलिटी, ये रब की वजह से या पाकिस्तान की आवाम की तरफ से है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो अलायंस बन रही है वो एक चीज़ के लिए है, कानून और आइन की बालादस्ती।
اور میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس دن جب ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اس دن رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے ہمیں کلیئر کٹ کہا کہ پاکستان کی عوام کو میرا میسیج اور پیغام دے دیں کہ مجھے جتنا مرضی ہے ٹائم لگے میں یہاں پہ بیٹھا رہوں گا، پر میں اپنے آئیڈیلز، اپنے پرنسپلز، اصولوں پہ میرا سودا نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہیں؟ وہ آئین اور قانون کی بالادستی ہیں۔ آخری سوال لے لیں۔ چلو آپ شور کر رہے ہیں اس بچی سے کیا وہ میں سنا سوری، آپ پھر ریپیٹ کریں۔ party worker of PTIA has been abducted from Peshawar جہاں پہ آپ گورنمنٹ ہے، اس کو علی بن گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اپنی نگرانی میں بھی کیس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن 48 گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی تک اس پہ FIR درج ہوئی ہے، اس میں بھی کسی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ اس پہ آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے؟ نہیں، میرے پاس اپڈیٹ نہیں ہے۔ یہ علی امین خان اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، ہوم منسٹر ہیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر دے سکتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ یار آپ چلیں، تھینک یو۔